السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور سے بدھ کے روز ہم آپ کے لیے موڈ اور مزاج کے حوالے سے پروگرام لے کے آتے ہیں اور اس حوالے سے کافی موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں. آپ کے کوسچنز کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. نیکسٹ پروگرام سے انشاءاللہ ہم کالز بھی لیں گے. حسب سابق ہمارے ساتھ میں سامنا کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ایکسپرٹ ہیں موڈ اور مزاج کے مسائل اور اس کی کاؤنسلنگ اور ٹریننگ کے حوالے سے. ٹریٹمنٹ کا بھی ایک لمبا تجربہ رکھتی ہیں. مسامنہ ویلکم ٹو دا شو. مسامنہ، ابھی تک ہم نے کافی موضوعات پر بات کی، لیکن ہم نے بہت زیادہ ابھی تک اس حوالے سے بات نہیں کی کہ اگر موڈ اور مزاج کی خرابی ہو تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کون سے لائف سٹائل چینجز ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے بھی پہلے کون سے ایسے لائف سٹائل پرابلمز ہوتی ہیں، ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا بہت موڈ تو جینیٹیکلی بھی ایک انکلینیشن رکھتا ہے خرابی کی طرف. ٹو بگن ود اٹ از اے جینیٹک پرابلم. ایٹ دا سیم ٹائم جو انوائرمنٹ یا لائف سٹائل یا چوائسیز ہوتی ہیں کسی انسان کی، وہ اس کی خرابی اور بربادی میں بہت رول پلے کرتے ہیں. تو شروع میں تو کچھ چھوٹا سا ہمیں اس بارے میں انٹروڈکشن دیجئے، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. موڈ پرابلم، موڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے ڈپریشن ہے یا بہت زیادہ مزاج میں بہت زیادہ تیزی ہے یا غصہ آنا ہے، پریشان بہت جلدی ہو جانا ہے، اداسی محسوس کرنا، یہ موڈ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. یا موٹیویشن نہیں ہے، دل نہیں چاہتا کوئی کام کرنے کو. اس میں ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ اس میں جہاں پہ میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، جہاں پر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں کاؤنسلنگ کی ہیلپ درکار ہوتی ہے. لیکن ایک اور فیکٹر ہے جس کو بہت زیادہ جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے لائف سٹائل مینجمنٹ. یعنی میڈیکیشن اینڈ کاؤنسلنگ تو جہاں ضرورت ہے وہاں تو پرووائڈ ہونی چاہیے، لیکن لائف سٹائل ایک ایسی ڈومین ہے کہ جو کہ اکثر نگلیکٹ کی جاتا ہے. اور جب ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کاؤنسلنگ ہے اور دوائی کھا رہے ہیں، بس علاج ہو رہا ہے. لیکن جب تک آپ اپنے طرز زندگی نہیں بدلیں گے اور اوور آل جو ایک پورا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگر اس میں تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے تو تب تک پھر میڈیکیشن ہو یا پھر کاؤنسلنگ ہو وہ ہیلپ نہیں کرے گی. یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح سے ایک ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوں اور وہ کہیں کہ میں دوائی کھا رہا ہوں، لیکن ان کو باقی چیزیں جو ان کو بتائی جا رہی ہیں کہ آپ واک بھی کریں، آپ ادروائز بھی ریلیشن شپس کے اوپر بھی کام کریں، اسٹریس کو مینیج کرنا بھی سیکھیں، آپ پرہیز کے طریقے بھی سیکھیں. پرہیز نہیں کیا جاتا تو اس کے لیے بھی ان کو کچھ لائف سٹائل میں چینجز لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں اور صرف ڈائبیٹک پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ میں صرف دوائی کھا رہا ہوں تو مجھے فرق کیوں نہیں پڑا، تو پھر صرف میڈیسنز رول پلے نہیں کریں گی، اتنا ہیلپ نہیں کریں گی. موڈ ڈس آرڈرز میں یا موڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی لائف سٹائل کا ایک بہت اہم رول ہے، اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو کہ اگر کوئی پہلے اپنے لائف سٹائل میں شامل کرتا ہے تو چانسز ہیں کہ اس کے ساتھ موڈ کے مسائل ہوں ہی نہ، اور اگر موڈ سے ریلیٹڈ ایشوز اگر کسی کو ہو رہے ہیں اور وہ لائف سٹائل میں چینجز لے آتا ہے تو اس سے اس کے موڈ میں بہتری آئے گی. مسامنہ، اوور اے پیریڈ آف ایئرس ہم سب کو یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ عام طور پر جب لائف سٹائل چینجز کی بات کی جاتی ہے تو مریض یا ان کے اہل خانہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ علاج اور لائف سٹائل دو علیحدہ چیزیں ہیں. یہ کوئی کنورجنگ آن دا سیم ٹریک ٹورڈز ریکوری کوئی موومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ علیحدہ چیزیں ہیں. اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے علاج پر تو فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے، لیکن لائف سٹائل پر فوکس اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے اور بھی مسائل آتے ہیں. دوائیوں کی مقدار بڑھانا پڑتی ہے ڈیزائرڈ ایفیکٹس کو اچیو کرنے کے لیے، ذہنی صحت کو بچانے کے لیے، ذہنی صحت کو بحال کرنے کے لیے. تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ علاج اور لائف سٹائل دراصل دو ڈیفرنٹ اینٹیٹیز ہیں جو کہیں کنورج نہیں کرتے؟ دیکھیے، بالکل ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹریٹمنٹ کا مطلب صرف اور صرف
میڈیسن لینا نہیں ہے یا ٹریٹمنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور علاج کرا رہے ہیں تو اور پھر ہم سوال پوچھیں کہ علاج کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اگین اس میں کچھ پرہیز ہیں جو ہر بیماری میں بتائے جاتے ہیں اور کچھ طرز زندگی ہے جو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سم ٹائمز تو کمپلیٹ لائف اسٹائل چینج کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ہی ڈراسٹک چینجز لانے پڑتے ہیں لائف اسٹائل میں. جیسے میں نے ڈائبٹیز کی مثال دی, اسی طرح سے ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور کرونک پرابلم اگر کسی کی کو اس کا سامنا ہوتا ہے تو کئی دفعہ تو ان کو بالکل سرے سے ہی اور اچانک سے ہی پورا لائف اسٹائل بدلنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سو ڈیفینیٹلی جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیسنس کی ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے موڈ ڈس آرڈرز میں, وہاں لائف اسٹائل کی امپورٹنس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے, یہی وہ فیکٹر ہے لائف اسٹائل چینج کہ اگر جب اس پہ کام نہیں ہوتا اور باقی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم ٹائمز پیشنٹ کو بھی لگتا ہے کہ میرے اندر بہتری کیوں نہیں آ رہی, کئی دفعہ وہ ہوپلیس ہو جاتے ہیں کہ علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں اتنے عرصے سے علاج کروا رہا ہوں, میں اتنے عرصے سے اب کاؤنسلنگ پہ جا رہے ہیں, اتنے عرصے سے میڈیکیشن کھا رہے ہیں اور فرق کوئی نہیں پڑا. سو سم ٹائمز فیملیز بھی ہوپلیس ہو جاتی ہیں, پیشنٹس بھی تھوڑے سے ہوپلیس ہو جاتے ہیں کہ علاج سے دور ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو امپورٹنس لائف اسٹائل کی ڈیفینیٹلی ہے اور اس کو ایک الگ سے اہمیت دینے کی ضرورت بھی ہے. یہ غلط فہمی کہ علاج اور لائف اسٹائل دو علیحدہ انٹیٹیز ہیں, اس کی وجہ غالباً یہ بھی ہے کہ کرونک النیسز میں تو ان دونوں کا کنورج کرنا ضروری ہے ریکوری کے لیے, لیکن عام طور پر دوسری جو ایکیوٹ النیسز ہیں یا انفیکشنز ہیں یا روزمرہ کی بیماریاں ہیں ان میں لائف اسٹائل چینج کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں پر دوائیاں ہی یا آرام ہی وہ پورٹنٹ رول پلے کر دیتا ہے جس سے حالت بہتر ہو جاتی ہے اور بیماری کا زور ٹل جاتا ہے. لیکن کرونک النیسز میں جیسے موڈ ایک کرونک مسئلہ ہے, موڈ ایک کرونک رسپانسبلٹی ہے جو کسی انسان کو اٹھانا پڑتی ہے اور یہ مینیجبل ہے, یہ آپ کو اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے, یعنی روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو غالباً یہ غلط فہمی وہاں سے بھی آتی ہے اور اس وجہ سے علاج کو اور لائف سٹائل چینج یا مینجمنٹ کو علیحدہ انٹیٹی سمجھا جاتا ہے, حالانکہ لائف سٹائل چینج یا مینجمنٹ علاج کا ہی ایک انٹیگرل حصہ ہے. کون کون سی ایسی لائف سٹائل چینجز ہیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں, ضروری ہوتی ہیں تاکہ موڈ اور مزاج کے حوالے سے یا تو اسے مزید خرابی سے روکا جا سکے یا اگر بگاڑ ہے تو اسے بہتر کیا جا سکے؟ تو کون کون سی when we say لائف سٹائل چینجز اور لائف سٹائل مینجمنٹ, تو what do we exactly mean؟ سب سے پہلے تو جس چیز پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے سلیپ پیٹرنز ہیں کہ ہمارے سونے اور جاگنے کے اوقات کیا ہیں. ہم دن میں سوتے ہیں یا اور رات میں جاگتے ہیں یا پھر رات میں سوتے ہیں, یعنی جو ٹائمنگز ہیں نیند کی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہم کتنے گھنٹے سو رہے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر ہم نے بہت دفعہ سلیپ کی امپورٹنس پر, سلیپ کی ہائیجین کے اوپر کافی بات بھی ہم نے کی ہے کہ کتنے رول پلے کرتا ہے یہ موڈ مینجمنٹ میں نیند. اور جس کو کوئی موڈ کے مسائل نہیں بھی ہیں اس طرح سے پروفاؤنڈ, وہ بھی اگر اس کی بھی اگر نیند کوئی 3-4 گھنٹے ہی اگر کم ہو, ریگولر جو روٹین سے 3-4 گھنٹے ہی اگر کم ہوتی ہے نیند, تو اس کا پورا دن کافی خراب گزرتا ہے, اس کی جو پروڈکٹیوٹی لیول ہے اتنا نہیں ہوتا, کام کاج اس طرح سے وہ اس میں پرفارم نہیں کر سکتا. سو جو ایک فیکٹر ہے لائف سٹائل چینج میں وہ ہے سلیپ پیٹرنس, کہ ہمیں اپنی نیند کو خاص اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور رات کی نیند کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھنا کہ رات کو ہم جاگ لیں گے یا دیر سے سوئیں گے تو صبح پھر نیند پوری کر لیں گے, اس طرح کی جو غلط فہمی ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یا سم ٹائمز موڈ ڈس آرڈرز میں کیونکہ ویسے ہی انرجیز کافی زیادہ ہوتی ہیں, خاص طور پر اگر مزاج میں بہت زیادہ تیزی پائی جاتی ہے, سو سم ٹائمز پیشنٹس 1-2 گھنٹے 2-3 گھنٹے رات کو سو کے تو صبح وہ کہتے ہیں کہ میں سارا دن میں کنٹرول کر کے تو مینیج کر کے ہم چلا سکتے ہیں اور ہم فریش ہو جاتے ہیں اور کام کاج پہ جا سکتے ہیں اور سارا دن گزار سکتے ہیں.
سو اس طرح کی بھی غلط فہمیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور یہ ساری چیزیں شروع میں تو کوئی کر سکتا ہے, لیکن لگاتار اگر اس کا لائف سٹائل اسی طرح سے رہ رہا ہے کہ وہ 3-4 گھنٹے صرف نیند پوری کرے, سو ڈیفینیٹلی اس کے موڈ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ آئے گا. سو پہلا فیکٹر نیند کا ہے. دوسرا فیکٹر ہے کہ ہمارے لائف سٹائل میں ہمارا جو ایکٹیویٹی لیول ہے وہ کیسا ہے. کیا ہم زیادہ تر دن میں بیٹھ کے کرنے والے کام کرتے ہیں, ہماری لائف سٹائل میں کوئی واک, کوئی ایکسرسائز, کوئی اسپورٹس سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹیز ہیں یا نہیں, یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. یا ہم سارا دن تھکے ہوئے رہتے ہیں, یا کاؤچ پہ لیٹے رہتے ہیں, یا بیٹھے رہتے ہیں, یا ڈیسک پہ ہی ہمارے سارا دن گزر جاتا ہے, کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کوئی اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ڈھونڈتے ہیں جیسے ورزش سے ریلیٹڈ. تو یہ بھی ہمارے موڈ کے اوپر بہت ہی اس کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے, اور اکثر یہ نگلیکٹڈ ہوتا ہے. لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ورزش کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جن کا وزن زیادہ ہے, اور جن کا وزن ٹھیک ہے تو ان کو ضرورت نہیں ہے. اکثر لوگ جو واک کرتے ہیں اور وہ دکھنے میں بھی فٹ ہوتے ہیں, تو لوگ اکثر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کیوں واک کریں. سو جنرلی ایک اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں کہ ایکسرسائز کی ضرورت صرف ان لوگوں کو نہیں پڑتی جن کا وزن زیادہ ہے, بلکہ یہ ہماری باڈی کو اس کی ضرورت ہے, ہمارے برین کو اس کی ضرورت ہے, نہ صرف ہماری جسمانی صحت کے لیے بلکہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمارے برین میں, ہماری باڈی میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں ایکسرسائز سے جو کہ ہمارے موڈ کو بہتر رکھتے ہیں, ایون ہماری سلیپ کو بہتر رکھتے ہیں, ہمارے کنسنٹریشن لیول کو بہتر کرتے ہیں, ہماری اسٹریس کو کم کرتے ہیں. سو دوسرا فیکٹر جو ہم نے بات کی ہے ایکسرسائز کا. تیسرا فیکٹر ہماری ڈائٹ ہے, جو کہ اگر ہم غور کریں اپنی روزمرہ کی روٹین کو, کھانے پینے کی, تو اس سے کلیئرلی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ڈائٹ کیا ہمارے موڈ فرینڈلی ہے یا نہیں ہے. جیسے فاسٹ فوڈ بہت زیادہ استعمال کرنا, یا جنک فوڈ بہت زیادہ کھانا, یا کچھ کمفرٹ فوڈ ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ استعمال. کمفرٹ فوڈ جنرلی سمجھا جاتا ہے کیک کو, چپس کو, کینڈیز کو, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کمفرٹ فوڈ کہا جاتا ہے. اگر یہ بہت زیادہ استعمال ہے, کوکیز ہیں, بسکٹس بہت زیادہ کھائے جا رہے ہیں اسنیک کے طور پر, اس طرح کی چیزوں کا بہت استعمال ہے, یا پھر فوڈ ہماری ڈائٹ میں کیفین انٹیک بہت زیادہ ہے, ہم انرجی ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, چائے کافی ہمیں ہر 1-2 گھنٹے بعد اس کی ضرورت پڑ رہی ہے, میٹھے کی بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے اور ہم کھا رہے ہیں, پیکٹ والی چیزیں, پروسیسڈ فوڈ بہت زیادہ کھا رہے ہیں اگر ہم, یا میدے کی بنی ہوئی چیزیں یا بیکری آئٹمس بہت زیادہ اگر ہماری ڈائٹ میں شامل ہیں, اور ایسی کھانے کم ہیں جو جیسے سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, یا فریش فروٹس ہیں, یا فریش جوسز ہیں, اگر اس کی اماؤنٹ کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو میں نے باقی کھانے پینے کی چیزوں کی بات کی ہے, سو ان کا تعلق بھی ہمارے موڈ کے ساتھ بہت گہرا ہے. اور یہ جو بہت زیادہ مزاج میں چڑچڑاپن آ جانا, پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر کسی کھانے کی ضرورت پڑ جانا, اور پھر وہ عارضی طور پر کچھ بز ملتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ نہ کچھ ایسے کھانے کی ضرورت پڑنا, یہ تمام چیزیں ہمارے موڈ سوئنگس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اور کیفین انٹیک بہت زیادہ, چائے کافی کا استعمال ہو گیا, یا چائے چاکلیٹس کا استعمال ہو گیا, یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال, یہ ہمیں عارضی طور پر تو کمفرٹ ضرور دیتا ہے, عارضی طور پر ایک آپ سمجھے کوئک فکس ضرور ہے, لیکن اس کا لانگ ٹرم اگر ہم استعمال اگر دیکھیں تو آگے چل کر اس کے نقصانات ہمارے موڈ کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں. مس یہاں پر آئی ووڈ لائک ٹو اسٹاپ اے لٹل, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد کچھ سوالات بھی ہیں, وہ بھی ہم ان 3 اہم ایلیمنٹس کے بارے میں کریں گے, پھر آپ سے اگلی گائیڈنس بھی لیں گے. تو وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. کچھ اسٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں, یا کسی پیارے سے ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا, اور ہمیں کوتاہی
اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں، تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں، اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو، یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے۔ جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے، جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے۔ تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے۔ چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھے کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں۔ چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے، لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں۔ ویلکم بیک ویورز، وی آر بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ مس، لائف سٹائل کے حوالے سے آپ نے ابھی تک 3 ایلیمنٹس کا ذکر کیا ہے، ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹس، سلیپ یعنی نیند، ایکسرسائز اور ڈائٹ۔ میں چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ ایلیمنٹس پر جانے سے پہلے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ پہلا ایلیمنٹ جو نیند کا ہے، تو نیند کے معاملے میں لوگوں کی بڑی مختلف رائے اور بڑے مختلف بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کے لیے رات کا مطلب کچھ اور ہے اور کسی کے لیے رات کا مطلب ہے کہ جب 3-4 بج جائیں تو وہ اسے رات کہتے ہیں۔ ایوری بڈی آن دیٹ کنٹینیوم سم ویئر، لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ تو کیا اس میں کوئی ایسی گائیڈ لائنز ہیں جس کو زیادہ تر لوگ فالو کر لیں یا کرنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ ایک طرف تو اسکول کے بچے ہوتے ہیں جو 8 ساڑھے 8 9 بجے جن کا سونے کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے بھی جو پھر کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپس یا موبائل فونز یا ویڈیو گیمز میں انڈلج کرتے ہیں، ان کے سونے کا رجحان ذرا لیٹ ہوتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر چھوٹے بچے جلدی سونے کا ان کا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ انہیں صبح جلدی جا کر اسکول کے لیے ریڈی ہونا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو سر شام ہی تیار ہو کے تو سڑکوں کا ناپ لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور گاڑی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور انہی اچھے لوگوں کی وجہ سے ہفتے کے کسی دن بھی کسی ریسٹورنٹ میں بھی بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی۔ تو نیند کے حوالے سے ایک کویشچن تو یہ ہے کہ رات کا کیا مطلب ہے، رات کب سٹارٹ ہوتی ہے؟
کیا کوئی ایسی گائیڈ لائنس ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ فالو کر سکیں اس حوالے سے؟ رول آف تھم اگر ہم اس کو لے کے چلیں تو یہ کہ سمپل ورڈز میں کہ سورج کے ساتھ غروب ہونا اور سورج کے ساتھ طلوع ہونا، اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں، یعنی جو نیچرل لاز ہیں اس کے مطابق اگر ہم چلیں، سو جیسے ہی شام ہونا شروع ہو جائے، سورج غروب ہونا شروع ہو جائے، تو ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کو وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ تو بہت کامن ہے، لائف سٹائل آج کل جس طرح کا ہے. پھر مارکیٹس ہیں جو کہ دیر تک کھلی رہتی ہیں، شاپنگ مالز ہیں جو دیر تک کھلے رہتے ہیں. سو اوور آل کلچر اس طرح کا بن گیا ہے کہ روشنیاں رات کے ٹائم بھی چلتی رہتی ہیں، اور ایکٹیویٹیز وائنڈ اپ کرنے کی بجائے کئی دفعہ تو رات کے ٹائم شروع ہوتی ہیں بہت سی ایکٹیویٹیز. اور اس میں اگین کچھ لائف میں پھر کچھ گول سیٹنگ اور پرپس کی بھی ضرورت ہے. ابھی ہم اس کی بھی بات کریں گے کہ یہ جو پرپز لیس زندگی جب ہم گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر آئے دن رات کو کوئی نہ کوئی پلان بن رہا ہے، اور روز ہی کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے سم ٹائم ضرورت بھی ہوتی ہے، اور صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں یا اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے کہ جی تھوڑا فریش ہو جائیں گے تو ہم کہیں باہر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. سو ایک تو یہ کہ 7 سے 9 گھنٹے کی میکسیمم 7 سے 9 گھنٹے کی اگر ہم ٹائم فریم بنا لیں کہ 7 سے 9 گھنٹے ہم نے رات کی نیند لینی ہے. اور اگین اس میں بھی جو اگر میں بالکل اگر اسٹرکٹلی بات کروں تو 10 بجے کے بعد والی جو ہم نیند پوری، اکثر لوگ جو 10 بجے کے بعد سوتے ہیں تو وہ ڈیپ سلیپ اس طرح سے جو کہ آئیڈیل، جو کہ جس کو ہم میئر بھی کر سکتے ہیں، اس طرح سے اس کو انجوائے نہیں کر سکتے جو لوگ 10 بجے کے بعد سوتے ہیں. یعنی سونے کی تیاری ہی کئی دفعہ ہماری 10-12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. سو آئیڈیلی بات کریں تو ہمیں جیسے ہی سورج غروب ہونا چاہیے ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کو وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ایک اسٹیمولیشن شروع ہو جاتی ہے کہ ابھی ہم نے جاگنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی وہ بھی کرنا ہے، ابھی پارٹی کرنی ہے. زیادہ تر موڈ ڈس آرڈرز میں تو یہ بہت کامن ہے کہ دن کے ٹائم ان کو سستی رہتی ہے اکثر ہی، اور ان کی جیسے جیسے شام ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور شام ان کے لیے گھر گزارنا بہت مشکل ہوتی ہے، گھر میں رہتے ہوئے گزارنا مشکل ہوتی ہے رات، اور دن میں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ گھر میں رہیں. سو اگین یہ تو ہر گھر میں جہاں ہم چھوٹے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم پر سوئیں، اور جب وہ بڑوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی روٹین نہیں ہے، یا ان کی لائف میں نیند کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے بچے بھی اس چیز کو فالو کچھ عرصے تک ہی کر سکتے ہیں. اور یہ بہت کامن ہے آج کل اسکول ایج میں، اسکول گوئنگ جو بچے ہیں اس میں کہ انہوں نے رات کو بھی کہیں نہ کہیں گئے ہوتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، فیملی کے مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، اور لیٹ جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر مہمان، تو بچے اکثر ہی صبح ان کو اٹھنے میں مسائل آتے ہیں، اور چڑچڑاپن، پھر پڑھائی پہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے، پھر اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو جگانے کے لیے چائے کافی کا استعمال کرتے ہیں، انرجی ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے اسکول میں جاگنا ہے، ہم نے اور کوئی ہوم ورک کرنا ہے، ہم نے اکیڈمی جانا ہے. سو یہ ہمیں جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں پھر ہمیں بڑے چینجز تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹے چینجز اگر کوئی کرنا شروع کر دے اپنی لائف سٹائل میں، اور چند ہفتے یا چند مہینے ہی اگر پریکٹس کرنا شروع کر دے، اور ہر ہفتے یا ہر مہینے کا ایک کوئی گول سیٹ کر لے کہ اس مہینے کا یا اس ہفتے کا میرا گول ہے کہ میں نے اپنی نیند کے اوپر کچھ کام کرنا ہے، اور پھر ڈائٹ کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو آہستہ ہم اس کو کچھ چیزیں نکال سکتے ہیں، اس کی جگہ کچھ چیزیں ہیلدی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، انہیلدی چیزیں باری نکال سکتے ہیں. ایک ساتھ اگر ڈراسٹک چینج نہیں بھی لایا جاتا، کیونکہ یوزلی یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ ایک دم سے پورا لائف سٹائل کیسے چینج کریں. سو ہم گولز بنا سکتے ہیں، شارٹ ٹرم گولز بنا سکتے ہیں، اور کوئی چھوٹی لیکن اسمارٹ چوائسیز لے سکتے ہیں. جیسے میں نے ڈائٹ کی بات کی، تو ہم شروعات کے لیے ایک گول یہ بنا سکتے ہیں کہ صرف کولڈ ڈرنکس نہیں پینی، اس کو نکال دینا ہے، اور اس کی جگہ پہ پھر کوئی ہیلدی چیز کا الٹرنیٹیو ایڈ کرنا ہے. اسی طرح سے پھر کینڈیز نکال دینی ہے، پھر آہستہ بسکٹ، اور پھر باقی چیزیں، یعنی اگر ڈراسٹک چینج نہیں لا سکتے. لیکن اگین جیسے آپ نے نیند کی بات کی، تو اس کے لیے ہمیں کوئی ٹارگٹ ضرور رکھنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئیڈیلی اسپیکنگ 10 بجے کے بعد سے جو ہم تیاریاں جو شروع کرتے ہیں نیند کی، وہ
وہ آلریڈی لیٹ ہے. تو شام کے سورج کے ساتھ بھی اگر ہم کوئی سورج کا بھی کوئی ٹریگر بنا لیں تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی کے اندر اپنے جتنے بھی ایکٹیویٹی والے کام ہیں جس میں ہمیں زیادہ ایکٹیو رہنے کی یا انوالو ہونے کی ضرورت ہے سو وہ اس وقت کریں, اور جیسے جیسے شام ہوتی ہے سو اپنے کام کو وائنڈ اپ کریں. اور یہ بہت پہلے یہ کلچر ہوا بھی کرتا تھا جب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی, جب ٹرانسپورٹیشن یا اس طرح کے معاملات اتنے بہت زیادہ کچھ اچھے نہیں تھے, تو ایک زمانے میں یہ کلچر ہوتا بھی تھا. شام کے ٹائم جیسے ہی ہوتا تھا تو لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کو ریپ اپ کرتے تھے. لیکن اب کیونکہ جیسے اپرچونٹی بہت زیادہ ہے, آپ دیکھیں آپ جب مرضی کھانا بھی منگوا سکتے ہیں آرڈر پہ, 12 بجے کے بعد مڈ نائٹ میلز ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں, اور 12 بجے کے بعد مڈ نائٹ نیٹ ورک کی بھی ڈیلز ہوتی ہیں کہ 1 گھنٹے میں آپ کچھ منٹ میں بات کر سکتے ہیں, اور اس طرح کا جب لائف سٹائل ہوتا ہے تو پھر جاگنے کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے, پھر غلط ٹائم پر کھانا کھانے کا بھی رجحان بڑھ جاتا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہمارے موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں, اور ہم ان چیزوں کو کافی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ان امپورٹنٹ ہے, اتنی کوئی ضروری نہیں ہے یہ تو, لیکن یہ سائلنٹلی موڈ اور مزاج کی خرابی کا سبب بن رہی ہوتی ہیں, یا اگر آلریڈی موڈ خراب ہے تو اس میں مزید خرابی پیدا کر رہی ہوتی ہیں. مس ایکسرسائز, بہت سے لوگ ایکسرسائز کا مطلب جمنگ لیتے ہیں, اسٹریسفل ایکٹیویٹی جس کو سوچ کے ہی تھک جائے نا, سوچ کے ہی وہ, تو حالانکہ ڈاکٹرز اس کا مشورہ نہیں دیتے کہ اس طرح کی ایکسرسائز جس میں بہت کم وقت میں بہت زیادہ اسٹریسفل یا ریزسٹنٹ ٹریننگ ٹائپ کوئی چیزیں کی جائیں. تو اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ ایکسرسائز کا کیا مطلب لیا جائے, کیا اس کا مطلب واک اور لائٹ ایکسرسائز ہے, یا اس کا مطلب ہیوی جمنگ ہے جس میں کچھ ہی دنوں میں ڈھیر سارا وزن کم کرنے کا بھی ایک کوئی رجحان ہوتا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایکسرسائز کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ تھکاوٹ کا ذہن میں آتا ہے, یا بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے, یا بہت زیادہ شدید ہم بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں جب بھی ایکسرسائز کی بات کی جاتی ہے. اور جب مشورہ بھی کسی کو دیتے ہیں کہ اب آپ واک کرنا شروع کر دیں یا کوئی ورزش یا اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی اپنی زندگی میں شامل کریں, تو کافی فرسٹریٹنگ لگتا ہے سننے میں بھی. شروع میں کچھ لوگ بہت موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ بس اب آج سے میں نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے, اور وہ ضرورت سے زیادہ جب اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں تو وہ 2-3 دن بعد ہی پھر بالکل ہی گیو اپ کر دیتے ہیں. تو وہ بالکل جو یا تو بہت زیادہ کرتے ہیں یا بالکل چھوڑ دیتے ہیں. سو ایک تو یہ تمام چیزیں متس ہیں. بہت دفعہ تو ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ جون جولائی کے سخت گرمی کے مہینے میں لوگ جیکٹس پہن کے اور واک کر رہے ہوتے ہیں پارکس میں کہ ہمیں پسینہ آئے گا تو ہمارا وزن کم ہوگا, کیلوریز برن ہوں گی, اور ایونچولی وہ یا تو کچھ دن ہی وہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں یا پھر وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ ان کو اور کوئی ہیلتھ کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. سو ایکسرسائز کا مطلب تھکانا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ رول ہی یہی ہے کہ آپ تھکنے سے پہلے تک جتنا آپ چل سکتے ہیں آپ اتنا چلے, اتنی ورزش کریں. اور خاص طور پر موڈ ڈس آرڈرز میں تو اس چیز کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو تھکاوٹ ہے یا ایگزاسٹ ہونا ہے یہ بھی آپ کے موڈ کے اوپر بہت ہی برا اثر ڈالتا ہے. اور جن لوگوں کے موڈ میں بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے یا بہت زیادہ اداسی ہوتی ہے, لتھارجی, تھکاوٹ, جسم میں ان کو لگتا ہے انرجی نہیں ہے, ان کو تو ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ جاگنگ یا اس طرح کی ایکسرسائز کریں جو کہ ان کو الرٹ کرے. وہ بھی کوئی بہت زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہیں, بلکہ میکسیمم 30 منٹس کے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ 20 to 30 منٹس آپ ہارڈ کور ایکسرسائز کریں. اس سے زیادہ اپنے آپ کو جو بھی آپ ایکسرسائز میں ڈالیں گے تو وہ تھکانے کی زمرے میں آئے گا. سو جن کو بہت زیادہ اداسی اور سستی اور مایوسی ہوتی ہیں ان کو تو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ تھوڑی وگرس ایکسرسائزز کریں, لیکن وہ بھی 30 منٹس تک میکسیمم. اور جن کے مزاج میں بہت زیادہ آلریڈی تیزی ہے یا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ وہ جلدی چڑچڑے بہت زیادہ رہتے ہیں یا ان کو نیند نہیں آتی ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں, ریسٹ لیسنس بہت زیادہ ہے, سو ان کو ہم یہ ریکمینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ہارڈ کور ایکسرسائز کریں, وگرس ایکسرسائز کریں یا بہت زیادہ جم والی ایکسرسائز یا ورزش, جاگنگ بہت زیادہ تیز والی اس طرح سے کریں. ان کو پھر ہم کچھ ایسی ایکسرسائزز ریکمینڈ کریں گے کہ جو کہ
کچھ ریلیکس کرنے والی ایکسرسائز ہوں, تھوڑا کام ڈاؤن کرنے والی ایکسرسائز ہوں, جیسے کہ میڈیٹیشن, جیسے ڈیپ بریدنگ, یوگا یا لائٹ واک. ان کو پھر ہم بہت زیادہ وہ جم والی جو ویٹ لفٹنگ یا ہارڈ کور ایکسرسائز ہیں ان کو پھر ریکمینڈ نہیں کریں گے. سو یہ بھی اگین کچھ متس جیسے ہر اسپیکٹ میں پائی جاتی ہیں کچھ غلط فہمیاں, تو ورزش کے معاملات میں بھی کچھ غلط فہمیاں ہمیں نظر آتی ہیں. اسی طرح اور غالباً ایکسرسائز واک اور لائٹ ایکسرسائز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ملٹیپل ٹائمز چھوٹے چھوٹے ٹائم فریم کے لیے ہونی چاہیے, وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اور کمبینیشن میں بھی ہونی چاہیے کہ ایک ہی طرح کی آپ ورزش نہ کریں, آپ کمبینیشن میں بھی کچھ کر سکتے ہیں. اور ایک ہی وقت میں ڈھیر ساری ایکسرسائز کر لینے کے مقابلے میں یہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ اس کو بانٹ کے چھوٹے چھوٹے چنکس میں کیا جائے. تیسرا بڑا اہم ایلیمنٹ ڈائٹ کا بھی ہے, تو جہاں پہ ڈائٹ کی کوالٹی کا ٹھیک ہونا ضروری ہے وہاں پہ کوانٹٹی کا بھی. تو کوئی پورشن کنٹرول یا کتنی دفعہ کھانا کھایا جائے اور کتنا کھایا جائے, کچھ اس بارے میں بتائیے. اس پر موڈ کا کیا تعلق ہے اور کیسے یہ موڈ پر اچھا یا برا اثر ڈالتا ہے؟ بجائے کہ ہم 4-5 گھنٹے بعد کھانا کھائیں اور بہت زیادہ کھا بیٹھیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھائیں, لیکن اس کی کوانٹٹی مناسب ہو, کم ہو, بہت زیادہ نہ. اور ویسے بھی جو ہر 2-3 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھائے گا تو وہ بہت پلیٹ بھر کے تو وہ نہیں کھا سکے گا. سو ہر 2-3 گھنٹے بعد, یعنی دن میں اگر ہم اپنے میلز کو 6 چنکس میں بھی 5 سے 6 چنکس میں ڈیوائڈ کر دیں اور اس کی کوانٹٹی کو بہت مناسب رکھیں, تو اس سے بھی ہمارے موڈ وہ جو ایک بہت ہی ڈاؤنر آ جاتا ہے, جو بندہ 4-5 گھنٹے بھوکا رہتا ہے اور اس کی ساری ول پاور بھی ختم ہو جاتی ہے اور مزید کچھ اس میں انرجی نہیں رہتی, اور پھر اس کے بعد وہ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ چڑچڑاپن اور بے چینی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ اوور ایٹنگ کے بعد بھی. سو ایک تو کھانے کی چنکس کو بھی ہمیں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کی ٹائمنگز جیسے میں نے کہا کہ 2-3 گھنٹے بعد اگر ہم جیسے 3 میجر میلز اگر کوئی لیتا ہے تو اس کے دوران میں یہ کوئی مائنر میلز اگر کوئی کچھ نہ کچھ لائٹ سا لیکن جو ہیلدی ہو, وہ اسنیک نہیں نہ ہو, اس طرح سے ان ہیلدی اسنیک نہ ہو, لیکن کچھ ایسے اسنیک جو کہ وزن بھی نہ بڑھائیں اور موڈ کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہو, جیسے جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ, جو نیچرل پروڈکٹ جیسے فروٹس ہو گئے, یہ کوئی پروسیسڈ نہیں ہوتے یا اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. سو جو نیچرل سورسز ہیں, اگر میٹھے کی بھی کریونگ ہو رہی ہے تو اس میں بھی نیچرل سورسز ہیں جو موجود ہیں, جیسے میں نے فروٹس کی ایگزامپل دی, یا سیلڈز ہیں یا اس طرح کی چیزیں اگر ہم استعمال کریں اسنیک کے طور پر. سو ہر 2-3 گھنٹے بعد اگر کوئی کچھ نہ کچھ لائٹ سا میل لے گا تو اس کے موڈ میں ڈاؤنر نہیں آئے گا اور انرجی بھی برقرار رہے گی, اور سارے دن میں وہ جو موٹیویشن ہوتی ہے جو کہ شام تک بالکل ختم ہو جاتی ہے, تو اس میں بھی کچھ بہتری آئے گی. اب نیکسٹ اسٹیپس کی طرف چلتے ہیں. ہم اس کیا ان 3 یعنی سلیپ, ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز کے علاوہ بھی اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں لائف اسٹائل کے جن کا موڈ سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور ان میں آنے والے اتار چڑھاؤ سے موڈ پر اچھا یا برا اثر پڑتا ہے؟ بالکل. 4تھ ایسپیکٹ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. یہ اب تو ہمارے لائف اسٹائل کا بہت ہی ایک بڑا حصہ, اور ہمارے دن کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں کافی گھنٹے ہم ٹیکنالوجی کے استعمال میں صرف کر رہے ہیں. سو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو بہت زیادہ اسکرینز کا استعمال ہے یہ ہمارے سلیپ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اگین خاص طور پر بائیپولر ڈس آرڈر میں یا ڈپریسو ڈس آرڈرز میں یا موڈ ریلیٹڈ باقی جتنے بھی اینگر کے ایشوز ہیں, ایگریشن کے معاملات ہیں, تو وہاں پہ بھی, یا جن کو بہت زیادہ یہ جو امپلسیوٹی جن لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, جلد بازی ہوتی ہے, ابھی ہمیں رزلٹ چاہیے, فوراً جو سوچا ہے تو فوراً ہو جائے, تو اس کے پیچھے بہت ساری ریسرچز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کرنا, گیمز کھیلنا, بہت زیادہ ویڈیو گیمز کا استعمال بہت زیادہ کرنا, اور اس میں پھر سوشل میڈیا اور وہ ڈفرینٹ جو ایپس ہیں اس کا استعمال کرنا, تو ان کا بہت رول ہے. خاص طور پر جو ینگ ایج کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو اب تو خیر بہت کامن ہے ہمارے کلچر میں کہ چھوٹے بچوں کو چپ کرانے کے لیے کھلونے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے موبائل فون یا ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں کہ یہ کھلو اور تم بس یہ کرتے رہو.
ایسے بچوں کے اٹینشن کے بہت سے پرابلمز ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بڑی ینگ ایج میں ہی ان کے وہ سارے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو لائف اسٹائل میں ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی اپنے فائدے کے لیے سمجھنا ہے, اپنے نقصان کے لیے استعمال نہیں کرنا. موبائل فون یا اور ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے. یعنی اگر ہم ان چیزوں کو اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے استعمال کریں تو ہمیں وہ فائدہ دیں گے. لیکن اگر ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں کہ میں بور ہو رہا ہوں تو میں پھر موبائل استعمال کروں گا, یا ڈپریشن ہو رہی ہے تو پھر موبائل, یعنی ہر چیز کے علاج کے لیے جب ہم اپنے موبائل فون کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں سو یہ آپ کے موڈ کے اوپر کافی اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. اور اگین اس سے ڈپریشن تو سوشل میڈیا سے, اب تو بہت ساری ریسرچز یہ بھی بتاتی ہیں کہ سوشل میڈیا جیسے فیس بک یا اس طرح کے جتنے بھی میڈیمز ہیں جس میں لوگ اپنی انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں, پکچرز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, یا ایسی پوسٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ چیزیں بہت زیادہ ڈپریشن کاز کر رہی ہیں ینگسٹرز میں خاص طور پر. بہت ساری ریسرچز یہ بتا چکی ہیں کہ جب کوئی اور دیکھتا ہے اس طرح کی پوسٹ میں تو وہ کمپیریزن کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. سیلف اسٹیم کے کرائسس بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کوئی اور میرے سے بہتر کسی کے کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے. کیونکہ یوزلی سوشل میڈیا پہ لوگ اچھی چیزیں شیئر کرنا پسند کرتے ہیں, کوئی بری چیزیں تو شیئر نہیں کرتے. سب اچھا رپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جب کسی کے پاس کسی دن کچھ اچھا پوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو نیچرلی ینگ ایج میں جو بچے ہوتے ہیں, کیونکہ اس ایج میں ویسے ہی ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اپنی عمر میں اپنی آئیڈینٹی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے سوال کہ میں کون ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور اپنے آپ کو وہ فٹ ان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی ایک گروپ میں ہم جس کے ساتھ ہم بلانگ کریں. سو کنفیوژن بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے جب کوئی دیکھتا ہے کہ وہ ایک فلاں بندہ یہ کر رہا ہے, فلاں بندہ یہ کر رہا ہے, اور میرے لیے آج کچھ پوسٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. سو اس کے سیلف اسٹیم کے اوپر بہت زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں, اور پھر اگین اس کا تعلق پھر ڈپریشن سے جا کے ملتا ہے. سو لائف اسٹائل کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی ہمیں اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا ہے, نہ کہ اپنے وہ ہمارے نقصان کے لیے. جیسے بہت زیادہ وقت اگر کوئی لیپ ٹاپ کی اسکرین کے آگے بیٹھتا ہے, کمپیوٹر کی اسکرین کے آگے بیٹھتا ہے, اور یا موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے, اور اس کا تعلق پھر اگین اس کی سلیپ کے پیٹرنس کے اوپر, اس کی ایکسرسائز کے روٹین کے اوپر ہی پڑے گا, اور ایکٹیویٹی لیول نیچرلی اس کا بہت کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ لائف اسٹائل میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹائم ڈریون ہونا بھی بہت اہم رول پلے کرتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے کام کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن کیا وقت کے اوپر بھی کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے, یا ہم ڈیلے کرتے ہیں. یہ جو ہم بہت زیادہ موڈ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں نا, جو کہ موڈ ڈس آرڈر سے بہت کامن ہے کہ جب دل چاہے گا تو کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے, اور اس وجہ سے بہت سی چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں کہ اچھا آج ویسے ورزش کا ٹائم تھا, ایکسرسائز کا ٹائم تھا, لیکن آج میرا موڈ نہیں ہے, تو لوگ پھر کینسل کر دیتے ہیں, اور پھر جب موڈ ہوتا ہے تو تب شروع کرتے ہیں. سو لائف اسٹائل میں جو لوگ ٹائم ڈریون ہوتے ہیں, گھڑی کے مطابق, کیلنڈر کے مطابق, اور اپنی کچھ روٹین اور اسکیجول کے مطابق چلتے ہیں, اور کوئی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے ان کی روز کی کہ آج ہم نے یہ کام کرنے. اور ریسرچز تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو لوگ ٹو ڈو لسٹ کوئی بناتے ہیں صبح میں, اور شام کو جب اس لسٹ کو کوئی کام کر لیں اور اس پہ ٹک لگاتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, سو اس سے بھی آپ کے موڈ کے اوپر بہت اچھا ایک سینس آف فلفلمنٹ ملتی ہے کہ آج ہم نے کوئی بہتر کام کیا. لیکن جو لوگ لائف بائی ڈیفالٹ چلا رہے ہوتے ہیں کہ خود سے کچھ ڈیزائن نہیں کی زندگی کو, جدھر زندگی لے گئی ادھر ہم چل پڑے, ری ایکٹیو زندگی گزارتے ہیں جو لوگ, اور پھر وہ ایسے لوگ پھر اکثر کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ہماری لائف میں کوئی میریکل کیوں نہیں ہو رہا, ہمارے لائف میں کچھ چینج کیوں نہیں آ رہا, یہ ایسی کیوں جا رہی ہے, لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں تو میری زندگی کیوں نہیں تبدیل ہو رہی ہے. اس کے پیچھے ریزن ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خود سے کوئی چوائسیز نہیں لی ہوتی, خود سے کوئی ڈیزائن نہیں کی ہوتی زندگی. سو ٹائم ڈریون ہونے والی جو روٹین ہے یہ بھی ہمارے موڈ کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہے, اور جو لوگ بھی گھڑی اور کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں تو وہ یا اپنے آپ کو کسی نہ کسی ڈسپلن میں رکھتے ہیں, ان کو موڈ کے حوالے سے آسانیاں, اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے.
وقت کی کمی کا سامنا ہے، ہم اسی گفتگو کو اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے. ابھی کے لیے ہم اپنے ویورز سے نیکسٹ وینسڈے تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ 5 سے 6 بجے نیکسٹ وینسڈے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے.